پچھلے 72 سالوں میں ہر ایک کشمیری بچہ ہے جرم میرا پیدا ہونا، تو جرم کیا ہے میں نے۔ کشمیری ہوں، میرا خون مسلمان، طاقت کلمہ دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھارت کا یوم جمہوریہ سرکاری سطح پر یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں دارالحکومت مظفر آباد میں، جہاں پر حکومتی سطح پر ایک بڑی احتجاجی ریلی کی کال دی گئی تھی، اور اس ریلی کی قیادت آزاد کشمیر کے سینئر موسٹ وزیر خواجہ فاروق احمد کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ خواجہ فاروق احمد موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 75 سال گزر گئے ہیں، لیکن پاکستان آج تک کیوں کامیاب نہیں ہو سکا عالمی دنیا کو یہ باور کروانے میں کہ بھارت ایک غاصب ملک ہے؟ دیکھیں جی، یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے اپنی سیاسی سفارتی ہمیشہ جدوجہد کی ہے اور اس والے سے پاکستان نے دنیا کو یہ باور کرایا ہے۔ پاکستان نے بلکہ اپنی سالمیت کو خطرے میں ڈالا۔ ہمیں پاکستانی عوام سے، پاکستانی سیاسی جماعتوں سے کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنی فساد سے بڑھ کے ہماری سفارتی مدد کی ہے۔ آج جب ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم کیوں یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے قوم متحدہ میں 1949 میں کھڑے ہو کے پھر اس کو ریپیٹ کیا 1951 میں کہ میں کشمیریوں کو ان کا حق یہ دوں گا، میں ایز اے پرائم منسٹر آف انڈیا یہ یہاں پہ وعدہ کرتا ہوں قوم عالم سے۔ ہم صرف وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارے معاملے میں ہمارے حق میں کی گئی قراردادوں پر عمل کیوں نہیں ہوتا، کشمیر کے مسئلے میں کیوں اسے سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور آج یہاں پہ ہم منا رہے ہیں، اسلام آباد میں ہمارے پرائم منسٹر جو ہے سردار تنویر ریاست کے ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ برسز میں اس وقت ریاست کے صدر بہزاد سلطان محمود ایک احتجاجی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں جہاں کشمیری ہیں، آج ہائیڈ پارک میں بھی کشمیری وہاں پہ جمع ہیں، اور ہم پاکستانی عوام کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھ کے کشمیریوں کی جب بات حق خرادیت آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اور 5 فروری کو میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں، اور یہ کانفرنس کے رہنما یہاں پہ کھڑے ہیں تو ان کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 5 فروری کو اس بار ہم اسے ایک نئے انداز میں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ دنیا کو اس کا یہ پیغام، کشمیریوں کا پیغام ان کے بہرے کانوں تک جا سکے، جو کان ان کے بند ہو چکے ہیں کشمیریوں کو وہ جا سکے۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان نے سفارتی اور اخلاقی سطح پر ہر مرحلے پر کشمیریوں کی حمایت کی ہے اور کشمیریوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ ان کی جنگ لڑتا رہے گا۔ دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آزاد کشمیر سے یک آواز ہو کر ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نے جو اس وقت وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اپنے اس وعدے کو پورا کریں، اور اقوام متحدہ اپنی جو بھارت کی جانب سے غاصبانہ قبضہ کیا گیا اس کو چھڑوانے کے لیے اور کشمیریوں کو ان کا جائز حق خود ارادی دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جی بھارتی جمہوریت، بھارتی جمہوریت، گو انڈیا، گو انڈیا، گو انڈیا، گو مودی۔ تمام مقابل فکر کے نمائندگان اور طلباء طالبات